علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقوموا للہ قانتین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وصحابك یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ ناظرین، اس مختصر سے ویڈیو میں ہم بات کریں گے دو خاص مسئلہ کے بارے میں جو تکبیر تحریمہ اور قیام کے متعلق ہے۔ ناظرین، تکبیر تحریمہ اور قیام نماز کے ایک اہم ارکان ہیں، جس کو ہم اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے صحیح طریقے سے ان ارکان کو ادا کرنا ہمارے لیے فرض ہے۔ بہت سارے لوگ تکبیر تحریمہ اور قیام کے وقت غلطیاں کرتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی تمام غلطیاں اور ڈاؤٹس کلیئر ہو جائیں گے کہ تکبیر تحریمہ اور قیام صحیح کیسے کریں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم بتائیں گے کہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ نماز میں کیا ہے، فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے۔ ناظرین، در مختار اور بہار شریعت وغیرہ میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز شروع کرنے کے وقت جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم جب نیت آپ کرتے ہیں، نیت کرنے کے بعد جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ جو باندھتے ہیں تو یہ جو تکبیر ہے، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ اور دیگر ارکان کے وقت بھی تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع میں جاتے وقت، سجدے میں جاتے وقت، سجدہ سے اٹھتے وقت، قیام میں آتے وقت وغیرہ وغیرہ، دیگر ارکان کے وقت بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، تو پھر اس تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تو ناظرین، اس تکبیر کو تکبیر انتقال کہتے ہیں، اور یہ جو تکبیر ہے جب ہم نیت کے بعد جو کہتے ہیں، اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور نماز میں یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ صحیح کرنے کے لیے کچھ رولز ہیں، کچھ طریقے ہیں، اس طریقے پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک ایک کر کے ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے، آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کے وقت سر نہ جھکانا بلکہ سیدھا رکھنا سنت ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ سر جھکائے ہوئے رکھ کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں اس طرح، بلکہ سر کو سیدھا رکھنا سنت ہے۔ اگر آپ جھکا کر کے اللہ اکبر کہیں گے تو سنت آپ کی چھوٹ جائے گی، تو لہذا آپ سر کو جو ہے سیدھا رکھیں اور سیدھا رکھتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہیں۔ نمبر 2، بہار شریعت، در مختار اور بہار شریعت اور دیگر فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو تکبیر سے پہلے اٹھانا سنت ہے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگ غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں پھر باندھتے ہیں، اسی درمیان اٹھا بھی لیتے ہیں اور باندھ بھی لیتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے ہاتھ کو اٹھا لیں، اٹھانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں، نہ کہ اللہ اکبر۔ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ صحیح اور سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ کو اٹھا لیں، اٹھا کے اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں۔ نمبر 3، تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ کے روح ہونا سنت ہے۔ بہار شریعت، در مختار اور دیگر کتب کے اندر آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے وقت ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ، یہ جو ہتھیلی
یہ پیٹ، اس کا پیٹ یہ، اور یہ انگلیاں اس کا پیٹ، اس حصے کو جو ہے قبلہ کی طرف کرنا۔ اب یہاں پر کچھ بھائی، کچھ لوگ جو غلطیاں کرتے وہ یہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ بتائیے، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ ہتھیلیوں اور انگلیوں کے پیٹ قبلہ کی طرف ہو، اور ہم قبلہ سے پھیر دے رہے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس طرح رکھیں، نہ کہ اس طرح۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے، انگلیاں اس طرح جو ٹیڑھی رکھتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ ہتھیلی اور انگلیوں کے پیٹ کو قبلہ کی طرف رکھیں، اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ، تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ کو باندھیں۔ نمبر 4، تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا، اور ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، نہ زیادہ ملانا نہ زیادہ کشادہ کرنا سنت ہے۔ بہار شریعت، در مختار اور دیگر کتب کے اندر آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ کے لیے دونوں ہاتھوں کو جب آپ اٹھائیں تو ہاتھ کی جو انگلیاں جس حالت میں ہے اسی حالت میں اس کو چھوڑ دیں، اس کو زیادہ ملائے بھی نہ اور نہ زیادہ کشادہ پھیلائے بھی، بلکہ جیسی حالت ہے انگلی کی اسی حالت میں آپ کو اٹھانا ہے، یہ سنت ہے۔ اس طریقے سے آپ کو اٹھانا ہے اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مارنا ہے۔ تو یہاں تک کہ تو آپ سمجھ گئے، یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت آپ پہلے ہاتھ کو اٹھا کے رکھنا ہے، اس سے پہلے چہرہ کو جو سیدھا رکھنا ہے، سر کو سیدھا رکھنا ہے، اس کے بعد ہاتھ کو پہلے اٹھا کے رکھنا ہے، اس کے بعد کانوں تک اٹھانا ہے، کانوں کے نو تک اٹھانا ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو باندھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد فوراً ہاتھ باندھ لینا سنت ہے۔ اب اللہ اکبر کہہ دیا پھر ہاتھ کو لٹکا دیا، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس طرح کرتے ہیں پھر ہاتھ کو باندھتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو آرام سے باندھ دینا ہے، یہ سنت طریقہ ہے۔ عورت کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ میں ہاتھ دونوں شولڈر یعنی کندھوں تک اٹھائیں، اس طرح اٹھائیں اور باندھ دیں، اس طرح اٹھا کے آپ ہاتھ کو باندھیں، یہ عورتوں کا سنت طریقہ ہے۔ تو مرد حضرات جو ہے کانوں تک اٹھائیں اور عورت جو ہے دونوں کندھوں تک اپنے ہاتھ کو اٹھا کر سینے ہاتھ کو جو ہے چھاتی کے نیچے باندھ لیں۔ یہ عورتوں کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں کندھوں تک ہاتھ کو اٹھائیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ تکبیر تحریمہ کے متعلق جو اہم مسائل تھے میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، اور امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو تکبیر تحریمہ صحیح کرنے کے لیے یہی طریقہ ہے جو میں نے آپ کو کتاب فقہ کی کتابوں کے ذریعے سے آپ کو میں نے بتایا۔ آپ سے امید ہے کہ آپ اسی طریقے سے عمل کریں گے، اور آپ اس طریقے سے آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز درست ہوگی۔ اب بتائیں گے قیام کے متعلق۔ قیام کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ طریقے ہیں، ان طریقوں پر ہم سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے قیام کسے کہتے ہیں، اور حالت قیام میں ہاتھ کہاں مارنا، دونوں پاؤں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہونا، اور قیام میں نظر کہاں رکھنا، ایک ایک کر کے ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم بتائیں گے قیام کسے کہتے ہیں اور یہ نماز میں کیا ہے۔ تو فقہاء کرام فرماتے ہیں، در مختار اور بہار شریعت وغیرہ وغیرہ میں آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ سیدھا کھڑا ہونا قیام کہتے ہیں، یعنی سیدھا کھڑا ہونے کو قیام کہتے ہیں، اور یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اگر ہم قیام کو ادا نہیں کریں گے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی۔ نمبر 1، حالت قیام میں ہاتھ کا مارنا۔ ناظرین، در مختار، بہار شریعت اور دیگر جو ہے فقہ کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناک کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی
بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھیں. یہ بائیں ہاتھ کی جو کلائی کی جو جوڑ ہے یہاں پہ رکھیں. اور چھوٹی انگلیاں، یہ جو چھوٹی انگلی ہے، چھوٹی انگلی اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد رکھیں. یعنی اس انگوٹھے کو یہاں رکھیں اور اس کو یہاں رکھیں، اور بیچ کے 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر رکھیں. یہ جو 3 انگلی ہے اس کو اس پر رکھیں. یوں سمجھے آپ کو اس طرح رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح رکھنا ہے. اس طرح کے 3 انگلی کو اس طرح رکھنا ہے اور ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. یہ صحیح اور سنت طریقہ ہے. عورت کے لیے قیام میں عورت یوں باندھے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے پشت پر دائیں ہاتھ رکھے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 46 کے اندر اور بہار شریعت در مختار وغیرہ کے اندر آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ عورتوں کا جو صحیح سنت طریقہ یہ ہے کہ قیام میں عورت یوں باندھے کہ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو سینہ پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے. یہ صحیح طریقہ ہے عورتوں کے لیے. نمبر 2، دونوں پاؤں کے درمیانی فاصلہ کتنا ہونا چاہیے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور بہار شریعت اور دیگر کتب کے اندر آپ اس مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں کہ قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے. اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. فتاوی رضویہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 51 کے اندر آپ مسئلے کو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر کچھ بھائی غلطیاں یہ کرتے ہیں کہ پاؤں جب رکھتے ہیں تو جس طرح آتے ہیں اسی طرح ٹھہر کر غور و فکر بھی نہیں کرتے کہ ہمیں ٹھہرنا کس طرح ہے، پاؤں کو کس طرح رکھنا ہے، پاؤں کی انگلیاں کے جو ہے رخ جو ہے کس طرف کرنا ہے، کیسے رکھنا ہے. ان ساری باتوں پر غور و فکر بھی نہیں کرتے، بس دھن سے آتے اللہ کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. بلکہ آپ جب نماز کے لیے ٹھہرے تو ان باتوں پر غور کریں، دیکھیں کہ ہمارے پاؤں کی انگلیاں کدھر ہے، کس طرف ہے، قبلے کی روح ہے کہ نہیں، یہ ہے کہ نہیں. آپ صحیح کریں. آپ دونوں پاؤں کو سیدھا رکھیں اس طرح. کچھ بھائی اس طرح رکھتے ہیں، جیسے ٹھہر گئے ویسے ہی اللہ کہہ دیتے ہیں. کسی کا پیچھے کا حصہ پھیلا ہوا ہے تو کوئی اس طرح پھیل دونوں پاؤں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دیتے ہیں کہ ایک آدمی بھی پار ہو جائے تو پتہ نہ چل جائے. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں پاؤں کو سیدھا رکھیں اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی روح کرنا سنت ہے، اور دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھیں. یہ صحیح طریقہ ہے. اس طریقے سے اب کوئی بھائی اگر زیادہ موٹا ہے 4 انگل کے فاصلے پہ نہیں رکھ سکتے تو زیادہ سے زیادہ ہٹ کر سکتے ہیں. ایک دم پھیلانا نہیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 انگل کے فاصلے پہ پاؤں کو رکھیں اور پاؤں کی انگلیاں کو قبلے کی طرف کریں. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو قیام میں ٹھہرنا ہے. قیام میں نظر کہاں رکھنا؟ بہار شریعت اور دیگر کتب کے اندر فقہاء کرام فرماتے ہیں نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدے کی جگہ کرنا مستحب ہے. تو آپ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ دیکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں. امید ہے کہ آپ ان مسائل کو آسانی کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے اور آپ اسی طریقے سے عمل کریں، اور جو باتیں ہم نے آپ کو بتائے ہیں اس پر عمل کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی نماز صحیح ہوگی. کچھ مسائل ہیں میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ سماعت کریں. جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے اور وہ شخص اگر بیٹھ کر کے نماز پڑھے
تو پیشاب کا قطرہ نہیں آتا، تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے، تو وہ شخص گھر میں نماز پڑھے۔ اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن کے نیچے اندر جو ہے میں اپنا بلاگ کا لنک دیا ہوں، اس کے اندر جو ہے تحریری شکل میں اسی مسئلے کے متعلق رومن انگلش اور اردو میں آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے